مردوں پہ نماز ہی نہیں ہے تو 1,24,000 انبیاء کرام نماز پڑھنے آئے کیوں؟ 1.25 لاکھ کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کرام کا نماز کی جماعت میں آ کر نماز پڑھنا دلیل ہے اب بھی زندہ ہے۔ جب نبیوں کی جماعت میں سارے نبی زندہ ہیں تو ان نبیوں کا ایمان بھی زندہ ہے۔ بولو احمد رضا کی بولی میں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سچویشن دیکھو، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچویشن دیکھو اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی۔ موسیٰ کلیم اللہ بھی دیکھنا چاہتے تھے، رب انی ریکویسٹ، پرارتھنا کر رہے ہیں اللہ اپنا جلوہ دکھا دے، اور اللہ کیا جواب دے رہا ہے؟ موسیٰ لن ترانی، نیور کین سی، نیور، نہیں دیکھ سکتے۔ اچھا اللہ ایک بار منع کرتے تو اللہ کے رسول کو چپ ہو جانا چاہیے؟ اللہ نے کہا لن ترانی، تم دیکھ نہیں سکتے، مگر موسیٰ کہے جا رہے ہیں دکھا دے اپنا جلوہ، نہیں دیکھ سکتے دکھا دے اپنا جلوہ، تم نہیں دیکھ سکتے دکھا دے اپنا جلوہ، تم نہیں دیکھ سکتے۔ کوئی نبی کا انداز ہونا، ایک بار اللہ نے منع کر دیا تو اللہ کے نبی کو، اللہ کے رسول کو مان کر چپ رہنا تھا نا۔ پھر یہ بار بار موسیٰ کیوں کہہ رہے ہیں؟ گہرائی میں اترو گے تب کلیم اللہ کا کلام سمجھ میں آئے گا۔ اللہ نے کیا کہا؟ تم دیکھ نہیں سکتے، مان لیا میں نہیں دیکھ سکتا، پر تو دکھا تو سکتا ہے۔ انکار میرے دیکھنے کا ہے، رب کے دکھانے کا نہیں۔ گہرائی میں اترو گے تو سمجھ میں آئے گا، یہ 40 دن میں نہیں 40 نسلوں میں سمجھ میں آتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے بیٹے کے بیٹی کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے 40ویں نسل میں ہوں، یہاں نسلیں لگ جاتی ہیں تب سمجھ میں آتا ہے، وہ دنوں میں سمجھنا چاہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام طلب کر رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے کہ دیکھو میرا کلیم کتنا بیاکل ہے، میرا کلیم کتنا اتساہت ہے، میرا کلیم کتنا کانفیڈنٹ ہے، میرا کلیم کتنا وشواس پاتر ہے، مانگے جا رہا ہے، بھروسہ ہے۔ تو موسیٰ کلیم اللہ جاگ رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، طلب کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام طلب کر رہے ہیں۔ اور ادھر جب بات حبیب کی آئی، بات جب محبوب کی آئی تو سب سے پہلے اپنے محبوب کو سلا دیا، اے محبوب سو جاؤ، وہ عادتاً سو گئے۔ پھر جبریل سے کہا جاؤ جگا کے لے آؤ، جبریل امین سے کیا کہا؟ جاؤ جگا کے لے آؤ۔ یہ اللہ سلایا کیوں؟ کہ تاکہ دنیا جان جائے طلب ادھر سے نہیں، طلب ادھر سے۔ موسیٰ طالب ہیں، مصطفیٰ مطلوب ہیں۔ جب میرا نبی کلیم اللہ کی طرح نہیں تو سورت کے کسی مولوی موسیٰ کلیم اللہ کی طرح نہیں ہے تو مولوی عبداللہ کی طرح کیسے ہوگا؟ نبی سو گئے روٹین میں، سڈنلی اچانک ان ایکسپیکٹڈ جبریل امین آ گئے۔ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، مجھے آگے بہت کچھ کہنا ہے۔ حضور کو جگایا، براق پہ بٹھایا، کسی کو نہیں بتایا۔ حضور کو جگایا، براق پہ بٹھایا، کسی کو نہیں بتایا۔
لگام پکڑی مسجد حرم سے مسجد اقصی، مسجد اقصی۔ جیسے رسول پاک مسجد اقصی میں پہنچے، نبیوں کی جماعت موجود، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام مسجد اقصی میں موجود۔ مسجد اقصی کو اندر جا کر میں نے 3 بار دیکھا۔ 500 آدمی اندر جماعت نہیں کر سکتے، مین جو نیچے جانے کے بعد ہے، مشکل سے 10-12، 1.25 لاکھ جماعت ہو گئی۔ 500 کے کھڑے ہونے کی جگہ نہیں، 1.25 لاکھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جگہ اور ہے، نبی کی جگہ اور ہے، ہمارا جسم اور ہے، نبی کا جسم اور ہے۔ میں دوسری بات کہنا چاہتا تھا، ان نبیوں کو کس نے بتایا کہ مسجد اقصی چلو؟ مصطفیٰ آ رہے ہیں۔ اچانک جبریل آئے، اچانک براق پہ بیٹھے، اچانک مسجد اقصی گئے، انبیاء کی جماعت موجود۔ یہاں آپ آئے ہو ایسے ہی تھوڑی آ گئے، پوسٹر نکالا گیا، واٹس ایپ پہ ڈالا گیا، سوشل میڈیا میں ڈالا گیا، میرا نام تک بتایا گیا، سادات کا نام چھاپا گیا، کس کی صدارت ہے، کس کی نظامت ہے، کس کی خطابت ہے، کس کی نقابت ہے، سب کو بتایا، جگہ بھی بتایا، تاریخ بھی بتائی، سمے بھی بتایا، تب اتنے آئے۔ پکی خبر پہ اچھا یہاں جلسہ ہوتا، نہ پوسٹر نکلتا، نہ واٹس ایپ پہ جاتا، نہ یوٹیوب میں ہوتا، نہ ماؤتھ ٹو ماؤتھ، ہاؤس ٹو ہاؤس پرچار ہوتا، کتنے ہوتے؟ اکیلا میں ہوتا۔ تو مجمع کو بلانے کے لیے اعلان چاہیے، پرچار چاہیے، استھان فکس، ٹائم فکس، جگہ فکس، تب آئیں گے۔ میرا نبی کعبے سے چلا، نہ اعلان، نہ اشتہار، نہ پرچار، نہ پرسار، سڈنلی جبریل آئے، اچانک بیٹھ گئے براق میں، اچانک پہنچ گئے۔ تو ان نبیوں کو جو اپنی قبروں میں تھے کیسے پتا چلا اقصی چلو مصطفیٰ آ رہے ہیں؟ اور یہی نہیں کہ اقصی چلو مصطفیٰ آ رہے ہیں، انہیں ٹائمنگ معلوم، جگہ معلوم، سمے معلوم، امامت معلوم، جماعت کرنا معلوم۔ اور سب اپنی قبروں میں۔ اور قبریں کہاں کہاں؟ کسی کی قبر مصر میں، کسی کی عراق میں، کسی کی یمن میں، کسی کی حجاز میں، مختلف دیشوں کی الگ الگ قبروں میں لیٹے ہوئے نبیوں کو سمے معلوم، وقت معلوم، نبی کا سفر معلوم، جماعت معلوم، تاریخ معلوم، ٹائمنگ معلوم۔ نہ واٹس ایپ، نہ پوسٹر، نہ بتانے والا، نہ قبرستان میں کوئی گیا، نہ قبرستان میں کوئی بولا۔ ہر نبی اور صرف نبی، سارے مسلمان نہیں، صرف نبی اپنی قبروں سے نکل کر کے مسجد اقصی میں آتے ہیں، سرکاری امامت کرتے ہیں، انبیاء جماعت میں اقتدا کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، نماز مکمل ہوتی ہے۔
اب بتاؤ کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام الگ الگ استھانوں میں، الگ الگ جگہوں میں، الگ الگ قبروں میں یا الگ الگ علاقوں میں سب الگ الگ ہیں، اور انہیں معلوم نبی چل پڑے مکے سے، انہیں معلوم براق سے چل پڑے، انہیں معلوم مسجد اقصی آئیں گے، انہیں معلوم امامت کریں گے، انہیں سمے معلوم۔ اب بھی نبیوں کے غیب دانی سے انکار کرو گے؟ اگر نبی کی غیب دانی سے انکار کرو گے نماز کے لائق نہیں رہو گے۔ ایک بات بتاؤ سوچنے والی، سب جانتے ہیں، دل سے سنو گے نا؟ تو انشاءاللہ تعالی روح خوش ہو جائے گی جو کہنے جا رہا ہوں۔ آپ جانتے ہو نا کہ مردوں پہ نماز نہیں ہے۔ آپ کو کب تک نماز پڑھنا ہے؟ جب تک زندہ ہو۔ مرنے کے بعد ہمیں مردوں پہ نماز ہے، مردوں پہ روزہ رکھنا ہے، حج کرنا، زکات دینا، یہ مردوں کے لیے ہے۔ نماز ہی لے لو، کیا مردوں پہ نماز فرض ہے؟